ہم نے دیکھی تو وہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اس کی قیمت بنی، اور وہ 0 میٹر نہیں تھی، یوزڈ میں ہم نے دیکھی۔ اب مل جل کے کسی نے 2,000 ملائے، کسی نے 500 ملائے، کسی نے 1,000 ملائے، سارے دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے تو اور وہ خرید لی۔ تو اب اس کو تیار کیسے کریں، دلہن کیسے بنائیں، ہے تو پرانی گاڑی۔ تو ایک ہمارے دوست ہے وہ بائک کا کام کرتے، انہوں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری، اس کو دلہن بنا دوں گا میں، جب ولیمے کی ڈیٹ تک میں یہ بالکل ریڈی کر دوں گا۔ واہ، اس نے بڑی محبت سے اس کو تیار ویار کیا، بائک تیار ہو گئی۔ واہ۔ اب جب ولیمہ ہوا سارے لوگ گئے ملنے شریک ہونے، تو ہم بھی گئے۔ جب سب جانے لگے تو ہم نے آخر میں ان سے کہا کہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے ولیمے کا، آپ ہمارے ساتھ باہر آئیں۔ تو جب باہر آئے تو ان کو جب چابی کی پیش کی گئی، انہوں نے بائک دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یار مجھے اس کی ضرورت تو واقعی بہت تھی، لیکن کبھی میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ واہ واہ واہ۔ خیر انہوں نے وہ تحفہ قبول کیا، بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی، اور پھر وہ اس بائک پر اس پہ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ گھومتے تھے اور محفلوں میں جاتے، اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا۔ پھر اللہ نے ان کو اور نوازا چیزوں میں۔ لیکن ایسا درویش، ایسا ولی صفت انسان، ایسا عاشق رسول کہ جو تلاوت بھی بہت اچھی کرتا تھا، خطاب بھی بہت اچھا کرتا تھا، عالم بھی تھا، قاری بھی تھا، حضور کا ثنا خواں بھی ایسا کہ محفل میں جب وہ آ جائے تو بس چھا جائے، سبحان اللہ سبحان۔ لیکن اس کے باوجود سادگی اور عاجزی مطلب ختم تھی اس شخص پر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم نے وقت گزارا، اور پھر موجودہ دور میں ہم نے جو لوگوں کی حالت دیکھی اور پیسے کی ڈیمانڈ دیکھی، اور مطلب تو ظاہر ہے وہ وہی وجہ ہے کہ اب وہ الفاظ ان کے کانوں تک تو آتے ہیں، دل تک نہیں آتے۔ اچھا سر، آپ نے بھی بات فرمائی مشتاق قادری صاحب کی، حاجی صاحب کی، تو ان کے فیصلے دل کے تھے، انہیں حاصل کیا ہوا؟ لاکھوں کا کما سکتے تھے، پراپرٹی چھوڑ کے جا سکتے تھے، بہت کچھ چھوڑ کے آ سکتے تھے، کہ مجھے تو یاد ہے ان کا مطلب، مجھے لگتا ہے جو نعمت انہیں ملی ہے جی وہ بہت کم لوگوں کو ملی۔ ایک تو اپنے عروج پر جانا، یعنی پیک پر، کبھی کسی متنازع ایشو میں الجھے نہیں۔ وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا شخص ہو تو اس کے آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل مشہور ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ پھر یہ ہے کہ یار یہ کیا کم ہے کہ اس شخص کا اس شہر میں، شہر کراچی میں مزار ہے، اور ہر وقت وہاں پر رونق لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو وہ مطلب وہاں پہ ایک پورا اس جگہ پہ مدرسہ بھی بن گیا ہے، اور وہاں پہ قریب میں اور پوری رونق لگی ہوتی ہے ہر وقت۔ سبحان میں کئی دفعہ گیا، کبھی فجر کے بعد گیا، کبھی شام میں گیا، کبھی وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی ثنا خواں ہیں، کئی لوگوں کا انتقال ہوا، سارے قابل احترام ہیں، لیکن وہ رونق میں نے اور جگہ نہیں دیکھی، ماشاء اللہ، وہ خوشبو میں نے اور جگہ نہیں دیکھی۔ ماشاء اللہ۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام جو انہیں ملا ہوگا، صلہ جو ملا ہوگا اس بارگاہ میں، سبحان اللہ، کہ جس کے وہ ثنا خواں رہے۔ اکثر نعت خواں یہ پڑھتے ہیں نا، یہ شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے جو میں جا کے اہل دول کی محفلوں میں اسے مطلب اپنی عزت اور توقیر کو بیچوں؟ اور اب تو اسی شعر کو سنانے کے لیے اہل دول کی محفل میں بیٹھ کر لوگ 2-2 لاکھ روپے، 5-5 لاکھ روپے لے کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے وہ پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں اور انہی کو یہ شعر سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو دل والے لوگ تھے نا صحیح کما گئے۔ اور میں آج بھی آپ کو بتاؤں، یہ فن ہمیشہ ان کا زندہ رہے گا، ان کا نام زندہ رہے گا، کبھی بھی آپ دیکھیے گا دوبارہ سے ان کا نام ایک دم مشہور ہوگا۔ یہ آج ہم بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟